اور ایک حق کی آواز انہوں نے بلند کی. الحمدللہ ہم ان سے دلی طور پر محبت کرتے ہیں. اب بھائیو، یہ اتنی تمہیدی گفتگو کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے مبارک کے حوالے سے اگر میں اب یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرا جو چوتھا دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. اب مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ بھائی اس کی دلیل پیش کریں، تو میں اسے یہ نہیں کہہ سکتا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہ آپ دلیل پیش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا. اور بھائی ہر شے کا سایہ ہوتا ہے. اب آپ کو 3 دلائل سے پتہ چلا، یعنی فزیکل فینومینا آف نیچر، قانون قدرت اپنی اصل میں یہ ہے کہ ہر شے کا سایہ ہے. قرآن کی آیت ہم نے سورۃ النحل 49 نمبر آیت سن لی، ہر چیز کا سایہ موجود ہے. اب میں روٹین سے آپ کے بات کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، تو دلیل مجھے دینی ہوگی. اب مجھ سے جو پوچھتا ہے جی آپ بتائیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نہیں تھا تو دلیل دیں، میں کو نہیں، آپ ثابت کرو کہ سایہ تھا. نان سینس کوشچن ہے بھائی. روٹین سے جو ہٹ کر دعویٰ کرے گا اس نے دلیل پیش کرنی ہوگی. تو الحمدللہ یہ جو میں نے چوتھا دعویٰ کیا ہے یہ 100% باطل اور جھوٹا دعویٰ ہے. قرآن حکیم سورۃ النحل کی آیت نمبر 49 کے بھی اگینسٹ ہے. اور اس حوالے سے میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے ڈاکٹر طاہر القادری سمیت تمام بڑے بڑے سو کالڈ لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا دعوے دار سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی ایک روایت بتا دیں. ہم صحیح اور ضعیف کی بات بھی نہیں ابھی کر رہے. مین سٹریم کی اہل سنت کی کسی کتاب میں کوئی ضعیف سند کے ساتھ بھی روایت پیش کریں مین سٹریم کی کتابوں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا. علامات نبوت پہ پورے چیپٹر موجود ہیں. بخاری میں پورا چیپٹر ہے علامات نبوت کے اوپر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل. مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ. دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو دلائل جمع کیے گئے ہیں ان میں سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات موجود ہیں. اور آپ کو یہ کمپائلڈ فارم میں اگر چاہیے تو میری وہ جو ورڈنگ تھی مشکات المصابی کے بارے میں کہ مشکات المصابی از دا انسائکلوپیڈیا آف حدیث، جس میں نے پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 111 مشکات کا مکمل تعارف. تو مشکات کے اندر بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ تقریباً 13 کتابوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بڑے بڑے معجزات اور علامات نبوت ایک جگہ کمپائلڈ فارم میں موجود ہیں. علامات نبوت والا چیپٹر ہے انٹرنیشنل کے مطابق مشکات میں 5852 سے لے کر 5861 تک 10 احادیث، اور معجزات والا چیپٹر ہے 5868 سے لے کر 5943 تک 76 احادیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. یہ تقریباً 86 کے قریب احادیث بن رہی ہیں جو ساری دنیا کی کتابوں سے انہوں نے کمپائل کی ہیں. تو اگر یہ چیزیں موجود ہیں، مشکات کی تیسری جلد میں یہ دونوں چیپٹر موجود ہیں. کوئی نہیں لے کر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سایہ نہیں تھا، کسی نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. اور بھائیو یہ تو اتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ یہ سینکڑوں صحابہ رپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ باقی معجزات تو آپ کے کبھی کبھی نظر آئے نا. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جہاد کے موقع پر انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، روزانہ تو نہیں ہوتے تھے. لیکن یہ سایہ والا معاملہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب زہر پڑھنے آتے تھے، اثر پڑھنے آتے تھے تو صحابہ دیکھتے تھے آپ کو. یہ تو ہزاروں صحابہ سے یہ معجزہ رپورٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن حیران کن بات ہے دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے. اتنا بڑا جھوٹ بول دیا اور شرم حیا تک نہ آئی، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتایا اپنے زوم کے اندر. آپ ڈیفائن کریں گے کون سی چیز آپ کی عظمت ہے اور کون سی نہیں ہے. تو بھائی پھر ہم آپ کو پھر یہ بات بتاتے ہیں کہ کرسچنز بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر کے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی کہتے ہیں، دشمنی میں نہیں کہتے. تو ہم ان کی بھی یہ بات مان لیں. تو جو بات ہے اس کو مانیں گے، جو بات نہیں ہے یہ تواتر کے ساتھ نقل ہونی چاہیے تھی یہ بات ہزاروں صحابہ سے. لیکن یہ ایک روایت الخصائص الکبریٰ 1000 سال بعد جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری اس نے یہ روایت پکڑ کے کہیں سے لکھ دی، اور وہ بھی روایت بالکل منقطع روایت لکھی، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں تھی. اس کو 1000 سال بعد یہ کہیں سے روایت مل گئی اور اس نے نقل کی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ میں جلد 1 صفحہ 71 پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ سورج کی روشنی میں سایہ ہوتا تھا نہ چاند کی روشنی میں. اسی سے بھائیوں نے نقل کر کے تو آگے پیش کرنا شروع کر دیا. پہلے اس سند کو تو پڑھ لیں، وہ سند متصل ہی نہیں ہے، وہ تابعی کا قول ہے، زکوان تابعی کا، جس نے حضور کا زمانہ پایا ہی نہیں ہے. نمبر 2، اس کے اندر عبد الرحمن بن قیس متروک کذاب جھوٹا راوی ہے، اس نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے.
تو اصول محدثین پہ یہ تو روایت ہے ہی نہیں ہے، جو اس نے سند بھی بنا کے کہیں سے نقل کر دی، باقی تو حدیث کی ساری کتابیں موجود ہیں. یہ معجزہ تو دنیا کی ہر کتاب میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ تو روزانہ آبزرو ہونے والا معجزہ ہے. عقل بھی کام کرتی ہے، یہ کوئی ایسا نہیں کوئی ایک دفعہ ہی آپ کا کوئی سایہ جو ہے وہ غائب ہوا ہے، تو روزانہ ہی ہوتا ہوگا. اگر یہ ایسی بات تھی تو تواتر سے نقل ہونا چاہیے تھا. دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں اس طرح کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو یہ مرسل کی تباہی ہے. اس قسم کی مرسل روایات پھر اور بھی کئی موجود ہیں. 8 تابعین سے یہ موجود ہے روایت مرسل، چھوٹا ہوا جس کا واسطہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر قرآن پڑھتے ہوئے بتوں کی تعریف جاری ہوگی، ولیعوذ باللہ تعالیٰ. اس قسم کی جھوٹی روایتیں پھر ان کو بھی مانے، شیطان نے یہ پھیلائی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آ کے جھوٹی روایت بیان کر کے چلا جاتا ہے اور لوگ اس کو آگے بیان کرتے ہیں. تو پہلے یہ چیک کیا کرو کہ کون بندہ بیان کر رہا ہے، اس کا ماں باپ بھی موجود ہے، کوئی کہیں اس کی اتھینٹسٹی بھی موجود ہے کہ لا پتہ قسم کے اور مجہول قسم کے ان نون لوگوں سے روایتیں لے لی جائیں. تو میں نے اسی لیے پورا ایک لیکچر دیا ہے، مسئلہ نمبر 36 ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ، جس میں صحیح مسلم کا پورا مقدمہ جو امام مسلم نے لکھا ہے وہ میں نے پڑھایا ہے، اور 5 ایسی حدیث کی کتابوں سے مثالیں پیش کی ہیں ان جھوٹی اور من گھڑت روایتوں کی اور ضعیف الاسناد روایتوں کی، جن کو اگر ہم مان لیں تو ہمارا بیڑا ہی غرق ہو جائے ہمارے ایمان کا، ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ہم جھوٹ اور سچ میں فرق نہیں کریں گے. تو اب بھائیو یہ بالکل باطل دعویٰ ہے، دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. اب میں آف دا وے جا کر میں دلیل پیش کرتا ہوں کہ آپ کا سایہ تھا، حالانکہ میرے پہ دلیل ٹیکنیکلی کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو روٹین سے ہٹ کے بات کرتا ہے اس کو پیش کرنی ہے. ہم تو روٹین کی، ہمارے لیے دلیل وہی ہے سورۃ النحل آیت نمبر 49 کہ ہر شے کا جو ہے وہ سایہ ہوتا ہے اور وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. اب روٹین سے ہٹ کے میں آپ کو 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. نمبر 1 المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 8408 نمبر حدیث ہے، جسے امام ذہبی نے بھی صحیح کہا، امام حاکم نے بھی صحیح کہا، صحیح سند کے ساتھ ہے، اور صحیح ابن خزیمہ میں 892 نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز پڑھی اور نماز کے دوران ایک ایسا عمل کیا کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو ایسا عمل پہلے کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ نماز کی حالت میں آپ تھوڑا سا آگے بڑھے اور آپ نے اپنا ہاتھ بلند کیا، پھر آپ پیچھے ہٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہے. ہوا یوں کہ نماز پڑھنے کے دوران اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور میں نے ارادہ کیا کہ جنت سے ایک گوشہ توڑ دوں فروٹ کا. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی جنت کو کہ پیچھے ہٹ جاؤ. ابھی یہ جنت کی نعمتیں دنیا میں نہیں لی جا سکتی، اس کے لیے مرنا شرط ہے. تو جنت مجھ سے پیچھے ہٹ گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دوزخ کو پیش کیا، حتیٰ کہ میں نے صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا دوزخ کے اوپر، ظلی و ظلکم. تو میں نے تمہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ دوزخ سے پیچھے ہٹ جاؤ، یعنی صحابہ کرام کو. تو اللہ نے مجھے وحی کی کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس معاملے کو چھوڑ دیجئے، ان کو یہیں پر کھڑا رہنے دیں. جو خواب میں وہ دکھایا گیا آپ کا سایہ اور آپ کے صحابہ کا سایہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے لیکن صحابہ کو وہاں پر کھڑے رہنے دیا گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خواب نہیں، یہ بالکل بیداری میں آپ کے ساتھ عمل ہوا. اس کی میں نے یہ تعویل کی ہے کہ میری وفات کے بعد میری امت کو آزمائشوں میں ڈالا جائے گا، فتنوں میں ڈالا جائے گا. یعنی میں تو اس آزمائش، وہ آگ جو آزمائش کی شکل میں دکھائی گئی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور صحابہ کرام کا سایہ دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے بچا لیا. لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کے صحابہ کے اوپر وہ آزمائشیں آئیں، اور آپ کو پتہ ہی ہے ہم تو اکثر اس پہ لیکچر دیتے ہیں. مسئلہ نمبر 101 جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے اتنی بڑی بڑی آزمائشیں پھر صحابہ کرام پر، اور انس بن مالک اس کے راوی ہیں، سب سے بڑی تو ان پر آزمائش آئی. بنو امیہ کے حجاج ابن یوسف نے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کے اوپر کتنے ظلم کیے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا. تو اس میں الفاظ ہے ظلی و ظلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ. تو اس میں تو کوئی تعویل کر سکتا ہے کہ یہ کوئی تمثیل دکھائی گئی تھی، لہذا ہم اگلی 2 روایتیں بالکل ایسی پیش کریں گے جس میں تعویل کی گنجائش نہیں. دوسری روایت مسند امام احمد میں جلد 6 صفحہ 131 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 25046 نمبر ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں ایک سفر کے دوران سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا اونٹ بیمار ہو گیا. تو آپ نے سیدہ زینب سے کہا کہ تمہارے پاس ایک سے زیادہ اونٹ ہیں، ایک اونٹ جو ہے وہ صفیہ کو دے دو. لیکن وہ چونکہ آپس میں سوکنے تھیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس یہودیہ کو تو میں نہیں دوں گی، کیونکہ وہ یہودیوں میں سے تھی لیکن مسلمان ہو گئی بھی تھی حضرت صفیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت ناراض ہوئے حضرت زینب کی اس بات کے اوپر کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
3 مہینے تک حضرت زینب کے ہاں نہیں نکلے. 3 مہینے جب گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف گئے تو حضرت زینب کے الفاظ ہیں کہ میں نے دوپہر کے وقت دور سے سایہ آتا ہوا محسوس کیا. ظلہ کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک. جب وہ میرے قریب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی کا ایک طرق آگے مسند امام احمد میں موجود ہے. 30 حدیث جلد 6 صفحہ 337 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 26,908، جس میں خود حضرت صفیہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اس طریقے سے زینب نے کہہ دیا تھا یہودیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے تک ناراض رہے اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ معاملہ ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ربیع الاول کے مہینے میں تشریف لے گئے. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ربیع الاول کے مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ دنیا میں موجود تھے. یعنی آپ کی وفات سفر میں نہیں ہوئی ہے، ربیع الاول میں ہی ہوئی ہے. یہ کنفرم ہے سوموار کے دن. 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی. میرا مسئلہ نمبر 26 مسئلہ نمبر ربیع الاول سے متعلق 3 غلط فہمیاں وہ سن سکتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے مہینے 3 مہینے کے بعد ناراض ہونے کے بعد حضرت زینب کے پاس آئے تو حضرت زینب کے الفاظ دیکھیں، میں نے دور سے کسی مرد کا سایہ آتے ہوئے محسوس کیا. مرد کا. اور وہ کہتی ہیں کہ جب وہ میں نے سوچا کہ اس وقت میرے خیمے میں کون سا مرد آ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ گمان کر رہی تھی 3 مہینے سے حضور ناراض تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے کہا یہ کوئی اجنبی مرد میرے خیمے کی طرف آ رہا ہے. دور سے انہوں نے دیکھا. اگر وہ آپ سے ان کا فزیکلی سایہ نہ ہوتا جن کا یہ کہنا ہے تو کہتی ہاں جی سایہ چونکہ کوئی نہیں ہے لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی آ رہے ہیں. تو کہتی ہیں میں نے کہا یہ مرد کون آ رہا ہے میرے خیمے کی طرف، جبکہ رسول اللہ میرا مرد تو مجھ سے ناراض ہے. بالکل کلیئر کٹ. تو کہتی ہے جب وہ قریب آئے تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے. اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری تو خوشی کی انتہا نہیں رہی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نظر کروں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری چارپائی کے پاس آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مجھ پر ہاتھ رکھا، یعنی شفقت کے ساتھ حضرت زینب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اس میں الفاظ ہیں میں نے دور سے کسی مرد کے سائے کو آتے ہوئے محسوس کیا. مردوں کے چلنے میں عورتوں کے ڈیل ڈول میں اور مردوں میں فرق ہے. آپ سن کا کوئی پگڑی مبارک ہوگی یا آپ نے چادر لی ہوئی ہوگی تو اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ مرد ہی آ رہا ہے کوئی. اور ساتھ الفاظ ہے کہ سایہ محسوس کیا. ذلہ کے الفاظ ہیں سایہ مبارک. تو بالکل کلیئر کٹ ہے. یہ دلائل صرف سمجھانے کے لیے، ادروائز جس کی دلیل اس نے دینی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہے. ہماری دلیل تو قرآن حکیم سورۃ النحل آیت نمبر 49 موجود ہے. یہ تو تھی بھائی علمی دلیل. اب ایک اور دلیل بھی ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. تو کون سی دلیل ہے؟ پھکی، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب، اور فلسفی کی لینگویج میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ لاجیکل آنسر. سائنٹسٹ کی لینگویج میں، سائنٹیفک لینگویج میں ہم اسے اینٹی وینم کہتے ہیں. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے تو اس کے زہر کا علاج پھر دوائی سے نہیں ہو سکتا، زہر سے ہی ہوتا ہے کوبرا کے. تو یہ اینٹی وینم، پھکی اور الزامی جواب کے طور پر ہم یہ ان سے کہتے ہیں اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا تو اس وقت دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کثرت سے موجود ہیں، اور ایسے بھی موجود ہیں جن کی سند بھی موجود ہے. جیسے ترکی میں، ترکی کے اندر توپ کاپی میوزیم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہے جو انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کی تصویر بھی دیکھیں، اس کا سایہ بھی نظر آتا ہے بال مبارک کا. یہاں پر بھی علماء کے پاس موجود ہیں. بڑے بڑے مشائخ جو ہیں اس کے اوپر چندے بٹور رہے ہیں، ربیع الاول پہ زیارتیں کرواتے ہیں اور پیسے بٹورتے ہیں کہ یہ نبی وسلم کے بال مبارک ہیں. فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم ایگری کرتے ہیں، اور ہم نے تو پہلے بیان کیا، بخاری مسلم میں موجود ہے. حضرت طلحہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر حلق کروا کے اپنے بال دیے، تبرکم تقسیم کیے. صحابہ کے پاس ہوتے تھے، بالکل موجود ہے، ہم نہیں انکار کرتے. تو آپ کا یہ دعویٰ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں، تو آپ بھائی پھر میڈیا کے سامنے اسے پیش کریں. جیو والوں کو بلائیں، اے آر وائی والوں کو بلائیں، آج والوں کو بلائیں، ایکسپریس والوں کو بلائیں، یہ بڑے بڑے میڈیا چینلز کو بلائیں، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، پوری دنیا کو مسلمان کریں یہ معجزہ دکھا کے کہ یہ دیکھو آپ ان کے بال مبارک ہیں، اس کو ہم بلب کے نیچے رکھ رہے ہیں، اس کا سایہ نہیں پڑ رہا. یہ ایسی فزیکل چیز ہے جو بہت بڑا معجزہ ہے. تو فوراً ان کی پھوک نکل جائے گی. ان کو بھی پتہ سایہ ہے. تو اگر یہ آپ ان کا بال مبارک ہے تو اس کا سایہ نہیں ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد یا آپ کے جسم سے جب بال ہٹ گیا تو اس کی برکتیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اس کی برکتیں اسی طرح موجود ہیں. اس کی دلیل اب ہم آپ کو دیتے ہیں
کہ آپ کی زندگی مبارک میں آپ کے جسم سے اگر بال جڑا ہو تب بھی برکت والا ہے، اگر وہ ٹوٹ جائے تب بھی وہ برکت والا ہے۔ صحابہ کرام اس سے توسل اور وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اس کے ثبوت میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5896 نمبر حدیث ہے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ایک گچھا تھا۔ یہ میں کوئی سٹوری بک نہیں پڑھ رہا، صحیح بخاری 5896، جو انہوں نے چھوٹے سے شیشی میں رکھا ہوا تھا، اور جب کبھی بھی کوئی شخص بیمار ہو جاتا یا اسے نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن ام سلمہ کو بھیجتا تو وہ مبارک بالوں والی شیشی اس میں ڈبو کے ہلا کر دیا کرتی تھی مریضوں کے شفا کے لیے۔ بال مبارک جسم سے ہٹ چکے ہیں تو یہ بدبخت جن کے یہ جھوٹے دعوے ہیں نا، ان سے پوچھے بال مبارک ہٹے ہوئے ہیں، آج بھی ان کا فیض موجود ہے۔ اگر سایہ مبارک نہیں تھا ان بالوں کا نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی موت ہے۔ اپنے سارے مرے ہوئے بزرگوں کو بھی اگر بلا سکتے ہیں فار دا سیک آف آرگومنٹ بلا لیں، اور جتنے زندہ ہیں ان سب علماء کو جمع کریں، میری اس پھکی کا جواب دیں، یا پھر یہ پھکی لے کے اپنا ہاضمہ درست کریں اور یہ غلط لوگوں کو عقیدہ نہ بتائیں، بال مبارک کا سایہ دکھائیں۔ اسی طریقے سے یہ تو بال مبارک کی بات ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کا ٹکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ جو کرتا آتا تھا جو جسم کا حصہ نہیں تھا الگ سے تھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5409 نمبر حدیث ہے۔ اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں حضرت عائشہ جب فوت ہونے لگی ان سے میں نے رسول اللہ کا ایک کرتا لے لیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، سرخ رنگ کا وہ کرتا تھا دھاری دار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہنا کرتے تھے، اور ہم اس کرتے کو پانی میں بھگو کر اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں۔ تو آپ کے تبرکات کا توسل تو آج تک قائم ہے۔ تو اگر ان کا یہ دعویٰ ہے کہ منہ مبارک ہیں ان کے پاس، اور واقعی ہے، جیسا کہ توپ کاپی میوزیم کو تو میں کہتا ہوں کہ بالکل وہ صحیح سند کے ساتھ مسلمان حکمرانوں نے ٹرانسفر کی ہیں وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر موجود ہیں، ان کے سائے تو موجود ہیں۔ چلے ان کے بزرگوں کو کہ لائیں نہ بال مبارک رکھے سامنے، بی بی سی کو، سی این این کو بلائیں، جیو والوں کو بلائیں، ایئر وے والوں کو، آج ٹی وی والوں کو، سب کے سب لوگوں کو یہ اپنا کرشمہ دکھائیں۔ میں کہتا ہوں غیر مسلم بھی کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہو جائیں گے اتنا بڑا زندہ معجزہ دیکھ کے۔ یہ ایسا ہے ہی نہیں یہ معاملہ، بھی جھوٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ تھی پھکی، انشاءاللہ اب ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اصلاح کے لیے بھی کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتھینٹک جو تبرکات کا فیض آج تک جاری ہے، اور اس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل۔ اب رہا نور بشر والا مسئلہ تو وہ اس کے اندر خود بخود ہی حل ہو گیا، مجھے آگے کوئی اس میں ورڈک دینے کی ضرورت نہیں، باقی جسے شوق ہو تو مسئلہ نمبر 41 دیکھ سکتا ہے، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اہل سنت پاک.com پر۔ تو اصولی بات سمجھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بھی دعویٰ روٹین سے ہٹ کے کیا جائے گا اس کے دعویٰ کرنے والے پر دلیل ہوگی، نہ کہ جو انکار کرے گا اس کے اوپر دلیل ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت بھی ہیں، لیکن آپ کی سپیشیز جو ہے وہ بشر والی ہے، نورانی نہیں ہے۔ آپ نور ہدایت ہیں، الحمدللہ سراج منیرہ ہیں، اور اس میں میں نے کئی احادیث بیان کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نور ہدایت ہونے کے حوالے سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض پہنچنے کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔